بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن مجید فرقان حمید سے سورۃ الاحزاب کی بہت ہی معروف آیت مبارکہ آپ کے سامنے تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کی۔ قبل اس کے کہ اس آیت مبارکہ کا ترجمہ اور اس کے ضمن میں کچھ ایمان افروز باتیں آپ کے گوش گزار کروں، اس آیت مبارکہ کے نازل ہونے کا جو واقعہ ہے پہلے وہ آپ کی سماعتوں کی نظر کرتا ہوں۔ چنانچہ تفاسیر میں ہے کہ جب سورۃ الاحزاب کہ یہ سورہ مبارکہ کہ جس میں اللہ تبارک و تعالی نے اس آیت کو نازل فرمایا، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ درود پاک پڑھ لیجیے۔ اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وسلم۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا زاد بھائی بھی ہیں، کہتے ہیں کہ اس وقت ہم چند صحابہ کرام حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں موجود تھے۔ ہم نے دیکھا کہ نبی پاک صاحب الاولیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر نزول وحی کے آثار نمایاں ہوئے۔ ہم سمجھ گئے کہ جبریل امین کوئی سورہ مبارکہ یا کوئی آیت مبارکہ لے کر کے آئے ہیں۔ کہتے ہیں کہ جب نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی اس کیفیت سے افاقہ ہوا تو ہم نے دیکھا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اتنے خوش تھے کہ خوشی کی وجہ سے آپ کا چہرہ سرخ انار کی طرح ہو گیا تھا۔ اور پھر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اپنے صحابہ کرام علیہ رضوان سے کہ اے میرے صحابہ، مجھے مبارکباد دو کہ آج مجھ پر وہ آیت مبارکہ نازل ہوئی ہے کہ جو میرے لیے اس دنیا اور جو کچھ اس دنیا میں ہے اس سب سے بہتر ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ پھر پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے یہ آیت مبارکہ تلاوت فرمائی اور کاتبین وحی جو اس وقت وہاں موجود تھے ان کو حکم دیا کہ اس کو سورۃ الاحزاب کے اندر تحریر کر دو۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ سب سے پہلے میں نے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مبارکباد دی کہ یا رسول اللہ، آپ کو اللہ تعالیٰ نے بہت بڑی نعمت عطا فرمائی۔ اور پھر میری دیکھا دیکھی جو دیگر صحابہ کرام تھے انہوں نے بھی نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو مبارکباد پیش کی۔ سوچنے کی بات ہے کہ آخر ایسی کون سی آیت مبارکہ نازل ہوئی ہے، آخر ایسا کون سا حکم ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی امت کو عطا فرمایا ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اتنے خوش ہیں کہ آپ کا چہرہ مبارک خوشی کی وجہ سے سرخ انار کی طرح روشن ہو گیا ہے، اور صحابہ کرام علیہ رضوان بھی پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مبارکباد دے رہے ہیں۔ تو دراصل بات ہی کچھ ایسی ہے۔ رب کریم ارشاد فرماتا ہے ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، بے شک اللہ عز و جل
اور اس کے فرشتے درود بھیجتے ہیں اس نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اے ایمان والو تم بھی اس نبی پر خوب درود بھیجا کرو اور خوب سلام بھیجا کرو۔ یہ آیت درود کہلاتی ہے۔ اس کے دو حصے ہیں۔ پہلا حصہ ہے ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، اور دوسرا حصہ ہے یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ یہ دو حصے ہیں اس آیت مبارکہ کے۔ آپ کو سمجھانے کے لیے میں عرض کرتا ہوں کہ بالفرض جو پہلا حصہ ہے رب کریم وہ ارشاد نہ فرماتا، بلکہ جو دوسرا حصہ ہے صرف وہی نازل فرما دیتا، یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اے ایمان والو تم اس نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر خوب درود اور خوب سلام بھیجا کرو، تو بات پھر بھی سمجھ میں آ جاتی۔ کیا خیال ہے؟ بات پھر بھی سمجھ میں آ جاتی کہ بھائی ایمان والوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے درود و سلام پڑھنے کی تلقین فرمائی ہے، لہٰذا ایمان والوں کو چاہیے کہ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر خوب درود و سلام پڑھا کریں، اس میں یہ برکتیں ہیں وغیرہ وغیرہ۔ لیکن نہیں، ایمان والوں کو مخاطب کرنے سے پہلے رب کریم نے یہ کیوں ارشاد فرمایا کہ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، بے شک اللہ عز و جل اور اس کے فرشتے درود بھیجتے ہیں اس نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر۔ آخر اس کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ قربان جائیے، فقہائے کرام، مفسرین کرام اور علماء کرام نے ایسے پیارے نکتے بیان کیے ہیں کہ ایمان تازہ ہو جاتا ہے۔ چنانچہ مفسرین کرام لکھتے ہیں کہ بات دراصل یہ ہے، اللہ تبارک و تعالی ایمان والوں کے دل و دماغ میں یہ بات راسخ فرمانا چاہتا ہے کہ اے ایمان والو، کہیں تم یہ نہ سمجھ لینا کہ ہم درود بھیجیں گے تو درود ہوگا، یا ہم سلام بھیجیں گے تو سلام ہوگا۔ نہیں، میرا یہ حبیب تو وہ اونچی شان والا ہے، اس کو تمہارے درود و سلام کی کچھ حاجت نہیں ہے۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، جب سے رب کریم نے اپنے حبیب کو پیدا فرمایا ہے اس کا درود آ رہا ہے، آتا رہے گا۔ جب سے اس نے اپنے فرشتوں کو پیدا فرمایا ہے، فرشتوں کو بھی سکھا دیا ہے، اس کے فرشتے بھی درود و سلام پڑھ رہے تھے، پڑھتے رہیں گے۔ تمہارے درود و سلام کی میرے حبیب کو کچھ حاجت نہیں ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اے ایمان والو اگر تم درود و سلام پڑھ لو گے تو تمہارا بھلا ہو جائے گا۔ اے ایمان والو اگر تم درود و سلام پڑھ لو گے تو تمہارا بھلا ہو جائے گا، تمہیں ہی میں کچھ نیکیاں عطا فرما دوں گا، تمہارے ہی کچھ گناہ معاف فرما دوں گا۔ اگر کوئی اپنا بھلا چاہتا ہے، اگر کوئی اپنا بھلا چاہتا ہے تو اسے چاہے جس کو خدا چاہتا ہے، درود ان پہ بھیجو، سلام ان پہ بھیجو، یہی مومنوں سے خدا چاہتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ سورۃ الاحزاب کی جب یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی تو پھر اس کے بعد پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام علیہم الرضوان کو درود و سلام پڑھنے کی تلقین فرمانا شروع کر دی، اور درود پاک کے فضائل میں اتنی کثرت سے احادیث مبارکہ ہیں کہ ہمارے بزرگان دین نے حصول برکت کے لیے اپنی اپنی بساط کے مطابق صرف درود و سلام کے فضائل پہ کتابیں لکھی ہیں، اور ایک دو نہیں ہیں، بہت کثیر تعداد میں کتابیں ہیں کہ جو صرف درود و سلام کے فضائل میں ہی لکھی گئی ہیں۔ اور ایک کتاب دلائل الخیرات شریف تو ایسی ہے کہ جو بطور وظیفہ پڑھی جاتی ہے۔ سبحان اللہ، درود و سلام کے فضائل میں یہ کتاب ہے دلائل الخیرات، یہ تو ایسی کتاب ہے کہ بطور وظیفہ پڑھی جاتی ہے۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام علیہم الرضوان کو درود و سلام پڑھنے کی تلقین فرمانا شروع کی۔ کثرت سے احادیث مبارکہ ہیں، اور ایک جملہ میں کہتا ہوں
اس کو اپنے دل و دماغ میں محفوظ کر لیجئے گا کہ جس طرح سے حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اپنی حیات ظاہری میں اپنے صحابہ کرام، اپنے امتیوں کو درود و سلام پڑھنے کی تلقین فرمایا کرتے تھے، اس دنیا آب و گل سے پردہ فرمانے کے بعد بھی آج بھی ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وہ شان محبوبی ہے۔ رب کریم نے اپنے حبیب کو یہ اختیار عطا فرمایا ہے، جب چاہیں، جہاں چاہیں، جس وقت چاہیں، اپنے جس امتی کے چاہیں خواب میں آتے ہیں اور درود و سلام پڑھنے کی تلقین فرماتے ہیں۔ یہ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان محبوبی ہے۔ اور اس ضمن میں بے شمار ہمارے بزرگوں کے ایمان افروز واقعات ہیں، اگر ان سب کو ہی بیان کرنا شروع کر دوں تو بڑا وقت درکار ہو جائے گا۔ حصول برکت کے لیے ایک بزرگ کا واقعہ آپ کی سماعتوں کی نظر کرتا ہوں، اور وہ کوئی غیر معروف شخصیت نہیں ہے، بلکہ تاریخ اسلام کے ایک بہت ہی عظیم سپوت، بڑے زبردست عالم دین، قادر الکلام شاعر، اور میرا تو یہ گمان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو ولایت کا مقام بھی عطا فرمایا، اور بہت ہی مشہور شخصیت ہیں، اور ان کا نام ہے حضرت سیدنا شیخ مصلح الدین سعدی علیہ رحمہ۔ پہلے ذرا ان کی شخصیت کے بارے میں کچھ باتیں سماعت کر لیں۔ 7ویں صدی ہجری کے یہ بزرگ ہیں، آج سے سمجھ لیں 800 سال پہلے کا ان کا 700-800 سال پہلے کا ان کا زمانہ ہے۔ حضرت سلطان صلاح الدین ایوبی علیہ رحمہ کی فوج کے یہ سپاہی بھی تھے، یعنی عالم بھی تھے، اور مجاہدانہ شان ان کی یہ ہے کہ یہ سلطان صلاح الدین ایوبی علیہ رحمہ کی فوج کے سپاہی تھے، اور سلطان صلاح الدین ایوبی علیہ رحمہ نے جو صلیبی جنگوں میں حصہ لیا تو یہ بھی ان کے ساتھ ساتھ تھے، اور جب قبلہ اول بیت المقدس کو یہودیوں سے سلطان صلاح الدین ایوبی علیہ رحمہ نے آزاد کروایا تو اس میں حضرت شیخ سعدی کا بھی حصہ ہے۔ سبحان اللہ۔ حضرت سلطان صلاح الدین ایوبی علیہ رحمہ، ایک طرف پورے یورپ کی فوجیں تھیں، اس کے اندر انگلینڈ، فرانس، جرمنی سارے کے سارے مل کر کے آ گئے تھے اپنی کمبائنڈ فوجیں لے کر کے بیت المقدس کو بچانے کے لیے کہ اس کے اوپر جو ہے وہ یہودیوں کا قبضہ تھا۔ تنِ تنہا حضرت سلطان صلاح الدین ایوبی علیہ رحمہ نے ان سب کا مقابلہ کیا، ان صلیبی فوجوں کو شکست فاش دی، اور یہودیوں کے ناپاک تسلط سے بیت المقدس قبلہ اول کو آزاد بھی کروایا۔ 700-800 سال تک جو ہے مسلمانوں کی وہاں پر حکومت رہی، لیکن افسوس صد افسوس، پہلی جنگ عظیم کے موقع پر نجدیوں نے غداری کی، خلافت عثمانیہ کے خلاف انہوں نے جو ہے فوج نکالی، اور خلافت عثمانیہ کی پیٹھ میں انہوں نے خنجر گھونپا، اور برطانیہ کے ساتھ سازش کر کے بیت المقدس پر جو ہے وہ برطانیہ کا قبضہ کروا دیا۔ اور جب پہلی جنگ عظیم کے بعد بیت المقدس اور فلسطین کا جو علاقہ ہے جس پر برطانیہ کا قبضہ ہو گیا، تو برطانیہ نے ساری دنیا سے بلا کر یہودیوں کو وہاں پر آباد کرنا شروع کر دیا۔ جن ناپاک اور خبیث لوگوں کو سلطان صلاح الدین ایوبی نے وہاں سے نیست و نابود کیا تھا، دفع کیا تھا، وہ ان کی نسلیں واپس جو ہے وہ اس جگہ پر آ کر آباد ہونے لگی، اور جب ان کی تعداد بہت زیادہ بڑھ گئی تو بالآخر چند سالوں کے بعد انہوں نے اسرائیل کے قیام کا اعلان کر دیا، اور وہاں پر جو ہے بیت المقدس پر اور مسجد اقصیٰ پر جو ہے ان خبیثوں کا دوبارہ قبضہ ہو گیا۔ تو یہ تو کچھ تاریخی حقیقتیں تھیں جو میں نے آپ کی خدمت میں عرض کی۔ تو حضرت شیخ مصلح الدین سعدی علیہ رحمہ بڑے پائے کے عالم بھی ہیں، اور جناب قادر الکلام شاعر بھی ہیں۔ آپ اپنا واقعہ خود بیان کرتے ہیں، اختصار کے ساتھ میں آپ کی سماعتوں کی نظر کرتا ہوں، اس کو توجہ کے ساتھ سماعت فرمائیے گا۔ حضرت سیدنا
شیخ مصلح الدین سعدی علیہ رحمہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ میرے دل میں یہ خیال آیا کہ عربی زبان میں ایک رباعی تحریر کروں اور وہ لکھ کر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نظر کروں، اپنے آقا کی بارگاہ میں وہ نعت شریف کا نذرانہ پیش کروں۔ کہتے ہیں میں نے کاغذ لیا، قلم اٹھایا، سوچنا شروع کیا۔ اچھا، رباعی جو ہے وہ فن شاعری میں ایسے کلام کو کہتے ہیں کہ جس کے 4 مصرے ہوتے ہیں اور عام طور پر یہ چاروں مصرے وزن میں برابر ہوتے ہیں۔ کہتے ہیں میں نے سوچنا شروع کیا تو میرے ذہن میں پہلا مصرع آ گیا، میں نے لکھا بلغ العلا بکمالہ۔ سبحان اللہ، کس کا کلام ہے؟ شیخ سعدی علیہ رحمہ کا کلام ہے۔ کہتے ہیں پہلا مصرع میں نے لکھ لیا بلغ العلا بکمالہ، پہنچے وہ بلندیوں کی انتہاؤں پر اپنے کمال کے ساتھ۔ یہ واقعہ معراج کی طرف اس مصرے میں اشارہ ہے، بلغ العلا بکمالہ۔ کہتے ہیں پھر میں سوچنے لگا دوسرا مصرع اس کے وزن پر ہو تو وہ بھی ذہن میں آ گیا، کشفت دجا بجمالہ۔ اللہ تعالیٰ نے ایسا جمال، ایسا حسن اپنے حبیب کو عطا فرمایا کہ آپ نے اپنے جمال سے تمام گمراہیوں کے اندھیروں کو دور فرما دیا۔ سبحان اللہ، کشفت دجا بجمالہ۔ کہتے 2 مصرے ہو گئے۔ پھر میں سوچنے لگا کہ تیسرا مصرع اس وزن پہ کیا ہو، کہتے وہ بھی سمجھ میں آ گیا، حسنت جمیع خصالہ۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کو جتنی بھی خصلتیں عطا فرمائی ہیں، آقا کی جو جو عادتیں ہیں وہ سب کی سب بہترین ہیں۔ سبحان اللہ، حسنت جمیع خصالہ۔ کہتے ہیں 3 مصرے میرے ذہن میں آ گئے اور تینوں وزن پہ پورے تھے، بلغ العلا بکمالہ، کشفت دجا بجمالہ، حسنت جمیع خصالہ۔ کہتے ہیں چوتھا مصرع میرے ذہن میں نہیں آ رہا، بڑی میں نے کوشش کی، اپنے علم کا سارا زور لگا لیا کہ چوتھا مصرع میرے ذہن میں آ جائے تو میں لکھ لوں، میرا کلام مکمل ہو جائے گا، ابھی ادھورا ہے، اور مکمل ہو جائے تو اپنے آقا کی بارگاہ میں نظر کروں، پیش کروں۔ کہتے ہیں کئی دن گزر گئے لیکن چوتھا مصرع بن نہیں رہا۔ کہتے ہیں کہ ایک رات عشاء کی نماز کے بعد میں اپنے بستر پر لیٹا اور یہی سوچتے سوچتے کہ چوتھا مصرع کیا ہونا چاہیے، چوتھا مصرع کیا ہونا چاہیے، کہتے ہیں یہی سوچتے سوچتے مجھے نیند آ گئی، میرے سر کی آنکھیں تو کیا بند ہوئی، دل کی آنکھیں کھل گئی، خواب میں پیارے آقا کا دیدار ہو گیا۔ کہتے ہیں خواب میں پیارے آقا کا دیدار ہو گیا اور سرکار خواب میں تشریف لا کر کہتے ہیں اے سعدی تو نے ہمارا کچھ کلام لکھا ہے، ہم کو بھی سنا۔ شیخ سعدی کہتے ہیں یا رسول اللہ ابھی مکمل نہیں ہوا ہے، ادھورا ہے۔ کہتے ہیں کہ سرکار نے ارشاد فرمایا کہ اے سعدی جتنا لکھا ہے اتنا ہی سنا دے، اے سعدی جتنا لکھا ہے اتنا ہی سنا دے۔ شیخ سعدی کہتے ہیں عالم خواب میں نے اپنے آقا کی بارگاہ میں اپنا ادھورا کلام پڑھنا شروع کیا، بلغ العلا بکمالہ، کشفت دجا بجمالہ، حسنت جمیع خصالہ۔ اس کے بعد میں خاموش ہو گیا، اس لیے آگے مجھے آتا نہیں تھے۔ مجھے خاموش دیکھ کر سرکار ارشاد فرماتے ہیں اے سعدی تو خاموش کیوں ہو گیا، تو چپ کیوں ہو گیا، ارے کیوں نہیں دیتا، صلو علیہ وآلہ، صلو علیہ وآلہ۔ شیخ سعدی کہتے ہیں خواب میں میرے آقا نے مجھے چوتھا مصرع بتایا، آنکھ کھلی تو میرا کلام پورا ہو گیا۔ کہتے ہیں آنکھ کھلی تو میرا کلام پورا ہو گیا۔ خدا کی قسم ہمارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو رب کریم نے یہ شان محبوبی عطا فرمائی ہے کہ آج بھی جب چاہیں، جہاں چاہیں، جس وقت چاہیں، اپنے جس امتی کے چاہیں خواب میں آتے ہیں، درود و سلام پڑھنے کی تلقین فرماتے ہیں۔ بس بات صرف اتنی سی ہے کہ کس پر نظر انتخاب پڑ جائے، بات صرف اتنی ہے کہ کس پر نظر انتخاب پڑ جائے۔ وہ کہتے ہیں نا یہ بڑے کرم کے ہیں فیصلے، یہ بڑے نصیب کی بات ہے۔ تو یہ نصیبوں کے سودے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمارے نصیب میں بھی وہ دن لائے، ہمیں دنیا میں بھی پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خواب میں دیدار نصیب ہو جائے۔ اب آئیے آخر میں 2 حدیثیں
وہ آپ کی سماعتوں کی نظر کرتا ہوں اور اس کے بعد ایک مسئلہ بیان کروں گا، بلکہ ایسا کرتا ہوں پہلے مسئلہ بیان کر دیتا ہوں۔ درود و سلام جس طرح سے بھی پڑھا جائے حتمی طور پر قبول ہے، چاہے بیٹھ کے پڑھیں، چاہے کھڑے ہو کر پڑھیں، چاہے ہاتھ باندھ کے پڑھیں، چاہے ہاتھ چھوڑ کے پڑھیں، جیسے بھی ادب اور احترام کے ساتھ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں درود و سلام پڑھیں گے، حتمی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں قبول ہے۔ اچھا، کھڑے ہو کر ہاتھ باندھ کر جو درود شریف پڑھتے ہیں تو یاد رکھیے یہ شرک نہیں ہے، اس کو ذہن میں رکھیے گا کہ کھڑے ہو کر ہاتھ باندھ کے جو آقا کی بارگاہ میں صلاۃ و سلام پڑھا جاتا ہے یا درود و سلام پڑھا جاتا ہے تو یہ شرک نہیں ہے۔ اچھا، اگر یہ شرک ہوتا تو یہ بتائیے کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عین نماز کی حالت میں اپنے امتیوں کو ہاتھ باندھ کر درود پاک پڑھنے کی تلقین کیوں فرماتے؟ اس لیے کہ ہمارے آقا تو دنیا سے شرک کو ختم کرنے کے لیے آئے ہیں، ہمارے آقا دنیا سے تو شرک کو ختم کرنے کے لیے آئے ہیں۔ اگر کھڑے ہو کر ہاتھ باندھ کے درود پاک پڑھنا شرک ہوتا تو بتاؤ کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے امتیوں کو یہ تلقین، یہ تعلیم کیوں فرماتے کہ عین نماز میں ہاتھ باندھ کے درود پاک پڑھیں؟ اب سنیے، کسی مسجد میں آپ گئے، مسجد میں آپ پہنچے تو امام صاحب نے اعلان کیا کہ بھائی جنازہ آیا ہوا ہے، تو آپ تمام حضرات جو ہے وہ نماز جنازہ پڑھ کے جائیے گا۔ آپ نماز سے فارغ ہوئے، جب نماز سے فارغ ہوئے باہر نکلے تو جناب صفیں بنانی شروع کر دی گئی اور نماز جنازہ کی تیاری شروع ہو گئی۔ اب نماز جنازہ کی تیاری ہو گئی، آگے امام کھڑا ہے، پیچھے صفیں ہیں، پہلی تکبیر ہوئی اللہ اکبر، پہلی تکبیر کے بعد کیا پڑھیں گے؟ ثنا پڑھیں گے، ٹھیک ہے؟ پہلی تکبیر ہوئی اللہ اکبر، کیا پڑھ رہے ہیں بھائی؟ ثنا پڑھ رہے ہیں۔ پہلی تکبیر ہوئی ثنا پڑھیں گے، اس کے بعد دوسری تکبیر ہوئی اللہ اکبر۔ اب بتاؤ امام اور سارے مقتدی کیا پڑھیں گے؟ درود پاک پڑھیں گے۔ اب امام اور مقتدی سارے کیا پڑھیں گے؟ درود پاک پڑھیں گے۔ اب آپ ہی بتائیے گا بیٹھ کے پڑھ رہے ہیں کہ کھڑے ہو کے پڑھ رہے ہیں؟ کھڑے ہو کے پڑھ رہے ہیں۔ اچھا، ہاتھ چھوڑ کے پڑھ رہے ہیں یا ہاتھ باندھ کے پڑھ رہے ہیں؟ ہاتھ باندھ کے پڑھ رہے ہیں۔ تو غور تو کیجئے کہ جب عین نماز کے اندر ہاتھ باندھ کے کھڑے ہو کر درود پاک پڑھنا جائز ہے تو نماز کے علاوہ یہ شرک کیسے ہو جائے گا؟ یہ ناجائز کیسے ہو جائے گا؟ تو نماز کے علاوہ بھی ہاتھ باندھ کر ادب کے ساتھ آقا کی بارگاہ میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کیا جائے، انشاءاللہ وہ بھی مقبول ہے۔ دو حدیثیں، حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم انفرادی طور پر درود پاک پڑھنے کی تلقین فرماتے ہیں۔ فرمایا کہ جو مجھ پر ایک بار درود پاک پڑھتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر اپنی 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے، جو مجھ پر 10 بار درود پاک پڑھتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر اپنی 100 رحمتیں نازل فرماتا ہے، اور جو مجھ پر 100 بار درود پاک پڑھواتا ہے رب کریم اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان پیشانی پر یہ تحریر فرما دیتا ہے کہ یہ بندہ نفاق اور دوزخ کی آگ سے آزاد کر دیا گیا، اور قیامت والے دن رب کریم اس کو شہیدوں کے ساتھ رکھے گا۔ سبحان اللہ۔ تو ایک امتی کو چاہیے کم از کم روزانہ 100 مرتبہ تو ضرور اپنے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کرے۔ جو درود و سلام پڑھتا رہتا ہے اللہ کی رحمتیں نازل ہوتی رہتی ہیں، اس کی زندگی اللہ کی رحمتوں کے سائے میں گزرتی رہتی ہے۔ سبحان اللہ۔ اب آ جائیے اجتماعی طور پر درود پاک پڑھنے کی وہ واقعہ میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں، پھر بیان ختم کرتا ہوں۔ چنانچہ منقول ہے کہ ایک مرتبہ ایک فرشتہ، تمام بھائی عقیدت و محبت کے ساتھ بلند آواز سے ایک مرتبہ درود پاک پڑھ لیجیے، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وسلم۔ ایک مرتبہ ایک فرشتہ بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں حاضر ہوا اور آ کر کہتا ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنا علم اور اتنی قدرت عطا فرمائی ہے کہ جب آسمان سے بارش ہوتی ہے تو بارش کا ایک ایک قطرہ گن کے بتا سکتا ہوں کہ آسمان سے کتنی بارش نازل ہوئی ہے۔ کہیے سبحان اللہ۔ کتنا زبردست علم عطا فرمایا اللہ تعالیٰ نے اس فرشتے کو کہ آسمان سے
نازل ہونے والی بارش کا قطرہ قطرہ گن کے بتا دیتا ہے کہ کتنے قطرے دنیا میں بارش ہوئی ہے۔ کہتا ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے اتنا علم اور اتنی قدرت عطا فرمائی ہے کہ دنیا میں رب کریم نے جتنی ہریالی، پیڑ پودے پیدا کیے ہیں، ایک ایک پتا گن کے بتا سکتا ہوں کہ اس وقت دنیا میں کتنے پتے ہریالی ہے۔ سبحان اللہ، ساری دنیا کے درختوں کے پتے کون گن سکتا ہے؟ لیکن اللہ تعالیٰ نے اس فرشتے کو یہ علم و قدرت عطا فرمائی ہے، کہتا ہے کہ اس وقت ساری دنیا میں جتنے درخت ہیں، پودے ہیں، ایک ایک پتا گن کے بتا سکتا ہوں کہ دنیا میں اللہ تعالیٰ نے اس وقت کتنے پتے ہریالی پیدا کی۔ کہتا ہے یا رسول اللہ، لیکن ایک چیز ایسی ہے جو میں گن نہیں سکتا، ایک چیز ایسی ہے جو میں شمار نہیں کر سکتا۔ سرکار ارشاد فرماتے ہیں وہ کیا ہے؟ اب سننا ذرا دل کے کانوں سے مسلمانوں۔ وہ فرشتہ کہتا ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب آپ کے امتی سب مل کر عقیدت کے ساتھ اجتماعی طور پر آپ کی بارگاہ میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کرتے ہیں، ان پر جو اللہ کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں وہ میں شمار نہیں کر سکتا۔ آپ کے امتی جو آپ کی بارگاہ میں مل کر درود پاک پڑھتے ہیں وہ میرے شمار سے باہر ہے۔ نعت خوانی کی جو محفل ہوتی ہے وہ درود و سلام کی محفل ہوتی ہے۔ میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو محفل ہوتی ہے وہ درود و سلام کی محفل ہوتی ہے۔ خوش نصیب ہوتے ہیں وہ لوگ کہ جو رحمت الہی میں غوطے لگاتے ہیں اور ان محفلوں میں شرکت کرتے ہیں۔ رب کریم سے دعا ہے کہ ہم سب کو کثرت درود و سلام کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اس ویڈیو کو لائک کریں، کامنٹس کریں، شیئر کریں اور میرے اس چینل کو سبسکرائب کریں۔ جزاک اللہ خیر۔